اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے۔ میرے عزیزو، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد۔ اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل تھے، ادھر بھی ادھر بھی، سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس کو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے، یعنی یوم گریہ۔ سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی رویا نہیں، کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا۔ حضرت عائشہ چل کر کے گئیں، بصرہ پہنچ گئیں، اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، 2 بڑے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ۔ ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی، کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ ہیں۔ نکلے ہیں، جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے۔ اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی۔ یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنے نیام میں رکھو، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر رہے تھے۔ پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے۔ یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے۔ یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا باضابطہ جو دور، کوفہ جو دارالعاصمہ، دارالخلافہ بنا اسلام کا، حضرت علی جب وہاں آئے تو لوگوں کو آپ کی فوج میں شامل کیا گیا۔ حالات سنگین ہو رہے ہیں، طاقت کے بل بوتے، طاقت کے زور، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اب اس میں محتاط صحابہ جو تھے ان کی بھی رائے میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہوئے۔ محمد بن مسلمہ ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہیں۔ احنف بن قیس، یہ بعد میں۔ ان لوگوں سے حضرت علی نے بلا کر کے کہا بھی تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں چل تو پڑوں گا آپ کے ساتھ، لیکن بس اتنی شرط ہے آپ مجھے وہ تلوار دیں جو تلوار یہ پہچانتی ہو کون سی گردن مسلمان کی کون سی کافر کی، مجھے وہ تلوار دیجیے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، 2 جماعتیں جو دونوں طرف مسلمان ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا میرے پاس ایسی تلوار نہیں جو پہچانتی ہو گردن کس کی ہے، اگر یہ مل گئی تو پھر شریک ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا محمد بن مسلمہ اس تلوار کو کبھی نیچے ہونے نہیں دینا، اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کرنا، اور جس دن یہ نوبت آ جائے کہ یہ تلوار تجھے کسی مسلمان پر اٹھانی پڑے تو احد پہاڑ کے پاس جا کر کسی پتھر پر تیری تلوار توڑ دینا۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کل رات جا کر میں نے اپنی تلوار توڑ دی، آج نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، میں تو تلوار توڑ چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں فرق نہیں کر پاؤں گا کہ کون حق پر ہے کون کس پر ہے، اسی لیے میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ کچھ محتاط صحابہ ان میں نہیں آئے، لیکن حضرت علی جب سفر پر روانہ ہو، یاد رکھو مسلمانوں، ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، دونوں جگہ کا بیلنس برقرار رکھو، ام المومنین کا بھی مولا کائنات کا بھی، دونوں رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ جب آئیں تو اب مشورے ہو رہے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی، ان کے خطبے اتنے پر اثر تھے کہ لوگ جمع ہوئے۔ جب وہ بصرہ میں گئی تو 12,000 لوگ جمع ہوئے۔ کہا کہ نہیں، حق پر ہے، خون عثمان کا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ حالات دیکھ کر کے ایک صحابی ایسے جن کا بہت بڑا رول ہے، حضرت قعقاع، یہ آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ ان کے پاس آئے۔ کہا اچھا یہ میٹنگ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا تھا، کیا ہے؟ بصرہ میں جیسی حضرت عائشہ پہنچی تو بصرہ کے جو گورنر تھے وہاں پر، تو جو گورنر تھے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، عثمان بن حنیف۔ انہوں نے کیا کیا کہ راستہ روکنا ہے ان کا، یہ تو لڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے فوراً ہی جنگ شروع کر دی، جبکہ حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو اتار دیا، اور جنگ جیسی خالی راستہ روکنے کے لیے شروع ہوئی تھی، اس میں 700 لوگ مارے گئے بصرہ کے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بصرہ میں اتنا بڑا قتل ہو گیا تو جو 12,000 لوگ تھے ان میں سے 6,000 لوگ پھر گئے۔ کہا یہ تو اپنے ہی لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، یہاں اپنے ہی لوگ مر رہے ہیں۔ تو 6,000 لوگ جب چھوڑ دیے تو حضرت عائشہ کے پاس رات میں حضرت قعقاع آئے۔ حضرت عائشہ تھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ تینوں بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت قعقاع آئے اور کہا دیکھیں کیا حالات بدلتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچے، آپ لوگ تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو گورنر بصرہ کے ہیں انہوں نے راستہ روکا، اور ان کے راستہ روکنے کی وجہ سے جو جنگ ہوئی اس میں 700 لوگ مارے گئے۔ اب ان 700 لوگوں کے مارے جانے کا بدلہ اب کس سے لیا جائے گا؟ ان کا قصاص کس سے لیا جائے گا؟ اب آپ کے ایک ایک فوجی سے وہ قصاص لینا پڑے گا، اتنے مر گئے، تو ڈائیورٹ ہو جائے گا مسئلہ، کہاں آپ کس کام کے لیے نکلے تھے اور کس کام میں آ گئے۔ کل کو اگر گورنر بصرہ کے عثمان بن حنیف کا قتل ہوتا ہے تو پھر یہ مطالبہ بدل جائے گا۔ اب آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے تم تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں سے بصرہ کے گورنر کا قتل کیا، اب ان کا قصاص ہم آپ سے لیں گے، بات تو برابر ہو جائے گی۔ حضرت قعقاع کی یہ باتیں اتنی اثر کر گئیں، حضرت عائشہ نے کہا قعقاع جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے پاس بھی وہ آئے، اسی طرح کی تقریر کی، تینوں نے کہا حضرت علی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، صرف اسلام کے اس پلر کو کوئی ہلا نہ پائے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اب یہ جنگ چھڑ جائے تو اپنوں کا قتل بہت زیادہ ہوگا۔ تو حضرت قعقاع سے ان تینوں نے کہا جو باتیں آپ نے ہم سے کی ہیں یہی باتیں علی بن ابی طالب سے بھی کرو، اگر وہ بھی راضی ہیں یہ مصالحت کے لیے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت قعقاع سیدھے کوفہ گئے حضرت علی کے پاس، یہی ساری باتیں حضرت علی کے پاس انہوں نے رکھا، کہا ایسے حالات ہیں۔ حضرت علی نے گرین سگنل دے دیا اور کہا ہم بھی جنگ کے لیے نہیں آئے، قعقاع جو تم باتیں کر رہے ہو ہم بیٹھیں گے، زبیر اور طلحہ میرے بھائی ہیں، ہم مصالحت کے لیے جائیں گے۔ حضرت علی جب آئے بصرہ تو یہ دونوں جماعتیں، حضرت عائشہ کی جماعت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی، سنو توجہ سے، اب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ رات کو میٹنگیں ہوئی مصالحت کے لیے، حضرت قعقاع کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، دونوں نے رات میں ایگریمنٹ بھی لکھ لیا۔ حضرت زبیر خود چل کر کے حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی حضرت علی نے ان سے پوچھا اے زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں بھی تھا اور تم بھی تھے، سنو حضرت علی حدیث سنا رہے ہیں، حضرت زبیر کو یاد دلا رہے ہیں، کہا میں بھی تھا تم بھی تھے، رسول اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا اے زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے، ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے؟ تو حضرت زبیر نے کہا سچ کہا علی تو نے، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ کہا حضرت زبیر اسی دن وہاں سے کہتے میں لڑنا نہیں چاہتا تم سے، نکل گئے۔ جیسے ہی حضرت زبیر گئے حضرت طلحہ نے پوچھا ان سے کیا بات ہے، حضرت زبیر نے کہا علی نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ نے میری زندگی میں کہا تھا، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے۔ حضرت زبیر چل پڑے تو حضرت طلحہ نے کہا اے زبیر میں بھی اس فعل پر اس کام پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں بھی نکل چلتا ہوں۔
یہ رات کی خبر جو ہو رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تھی. حضرت عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا راستے میں, وہ بھی میں تاریخ میں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب حضرت عائشہ کی یہ فوج چل رہی تھی, مقام حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے. حضرت عائشہ نے فوراً اونٹنی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مقام حواب. تو ڈر گئی, کپ کپی آ گئی جسم میں. کہا ماں عائشہ صدیقہ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی, میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ایک بار تم مسلمانوں کے ساتھ سفر پر ہوگی تو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے. حضور سے میں نے یہ سنا تھا, حواب کے کتے بھونکیں گے جس جماعت میں, اس جماعت میں جانا مت. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر یہاں حواب کا مقام ہے تو کتے بھونک رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس جماعت میں ہوں. یہ بصرہ آنے سے پہلے کی بات ہے, لیکن کیا بتائیں جماعت میں فتنہ انگیزی کرنے والے جو سبائی لوگ تھے, ان میں 40 لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ رسول کی قسم اٹھائی, قرآن کی قسم اٹھا کر کہا یہ حواب کا مقام ہے ہی نہیں, حواب ہے نہیں, یہ دوسری جگہ ہے, یہاں کے کتے روز بھونکتے رہتے. حضرت عائشہ کو حلف لے کر کے انہوں نے کہا یہ حواب کا مقام نہیں ہے. تب حضرت عائشہ پھر چل پڑی جبکہ وہ مقام حواب ہی تھا. حضرت عائشہ جب بصرہ پہنچی تو اب حالات جو مصالحت کے ہو رہے تھے, رات کو ایگریمنٹ لکھ دیا گیا, لیکن جیسے ہی یہ سبائی 3 لوگوں کو پتا چلا دونوں جماعتوں میں صلح ہو رہی ہے, تو دونوں لوگ دونوں جماعتوں میں صلح کی بات سن کر یہ سبائی لوگ جتنے جنگ میں شریک تھے سب کے سب بھڑک اٹھے اور کہا ہم یہاں تک صلح کرنے آئے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کی گردن مارنے آئے ہیں, اگر یہ بڑے لوگ صلح کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں صلح کریں گے. یہ فتنہ اٹھایا گیا اور صبح ہوتے ہی حضرت زبیر جا رہے تھے, اپنا سامان لے کر اس میدان سے نکل رہے تھے. ایک سبائی شخص آیا اور حضرت زبیر کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی, پھپھیرے بھائی, عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر جیسے ہی شہید ہوئے, حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ظالم جماعت نے حضرت زبیر کو مار دیا ہے, رسول اللہ کے اس صحابی کا قتل ہوا, یہ پہلا قتل ہوا ہے. جیسی حضرت طلحہ ان کی لاش کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, ان سبائیوں نے حضرت طلحہ کی بھی گردن مار دی. 2 عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے, قتل ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ شہید ہوئے تو یہ جو جماعت آئی تھی ان سب میں یہ اعلان ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے, رات کو صلح کیا اور صبح قتل کیا ہے. اس اعتبار سے جنگ شروع ہو گئی. ادھر سے جو حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ جنگ میں کود پڑے اور ادھر سے جو تھے وہ بھی جنگ میں کود پڑے. یہ گھمسان کی جنگ چلتی رہی. اتنی سخت جنگ تھی, اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک دن کے اندر 12,000 مسلمان قتل ہوئے. بہت سخت قسم کی یہ تاریخ ہے. یہ مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اٹھ پٹانگ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے. ہوا کیا تھا حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بات کرنا چاہ رہی حضرت علی سے, اور حضرت علی عائشہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بیچ میں راستہ ایسا جنگ کا گھمسان چھڑا ہوا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی, اس کا نام ہی جنگ جمل ہے. جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. نام ہی جنگ کا جمل رکھ دیا گیا کیونکہ اونٹ پر ایک جھوپڑی لگائی جاتی تھی کجاوا, اس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. اس اونٹ پر اتنے حملے کر دیے تھے, اتنے حملے کر دیے ادھر کی جماعت والوں نے کہ حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے جو ادھر موجود تھے وہ عزت قبیلے کے لوگ, ان میں صرف اونٹ کی حفاظت کے لیے 700 لوگ قتل ہو گئے تھے. ایک گرتا تھا, دوسرا پکڑتا تھا, دوسرا گرتا تھا, تیسرا پکڑتا تھا, لیکن ان جان بازوں نے اونٹ کو گرنے نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جنگ ختم ہوگی اس وقت جب یہ اونٹ بیٹھے گا, تو اپنی ایک معتمد جماعت کو جو اہل حق تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی نہ کسی طرح سے اونٹ کو نیچے پیروں کی طرف سے کچھ زخمی کر دو یا کسی طرح اونٹ بیٹھ جائے. وہ گئی ایک جماعت حضرت علی کی طرف سے, جنگ کے لیے نہیں,
انہوں نے کسی نہ کسی طرح اونٹ کو بٹھا دیا. جیسے ہی اونٹ بیٹھ گیا ام المومنین نیچے آئیں. اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا امت میں بہت بڑا فتنہ ہوتا. رسول اللہ کی زوجہ کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا. حضرت علی کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا یہ. ان کی خلافت کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ایک طرف ام المومنین کی عزت کو بچانا ہے کیونکہ پورے مومنین کا وقار ہے, رسول اللہ کا گھر ہے. تو حضرت علی نے گرنے نہیں دیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کجاوے سے نکال کر لائے. جیسے ہی نکال کر کے لایا گیا ام المومنین رو رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں گئے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے, پھوٹ کر رو رہے تھے کیونکہ جانتے تھے ایک ہی گھر کے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے حضرت عائشہ کھڑی ہوئی, کہا اے علی بن ابی طالب, صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. حضرت علی نے کہا ماں عائشہ صدیقہ آپ سچ کہتی ہیں کہ غلط فہمی نے یہاں تک پہنچا دیا. دونوں کے وہی جملے تھے, دونوں کے وہی جملے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ خون مسلم بہہ جائے, کسی مسلمان کا قتل ہو جائے, لیکن اتنا بڑا معاملہ پیش آیا. دونوں یہ عظیم صحابہ, وہ زوجہ ہیں, یہ صحابی ہیں, داماد ہیں, رونے لگے. اس معاملے پر بہت گریہ وزاری کی. اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا, حضرت زبیر کے قتل کا پیغام لے کر آیا. کہا حضرت زبیر کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا ہے. حضرت علی نے کہا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سنا دوں جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا. میں گواہ ہوں, رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اے علی دیکھنا ایک دن آئے گا میرے اس زبیر کو کچھ لوگ بے گناہ قتل کر دیں گے, اور علی تو اسے بشارت دے دینا کہ وہ شخص اپنی تلوار سمیت ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. حضرت علی نے کہا بشارت ہو تجھ کو ابن صفیہ کا قتل کرنے والے, کیونکہ حضرت زبیر کی ماں کا نام صفیہ تھا جو رسول اللہ کی پھوپھی, ان کے قتل کرنے والے کو حضرت علی نے جہنم کی بشارت دی. اور ادھر حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ تھے ان میں بھی بہت سارے قتل ہوئے. لیکن میرے عزیزو یہ غلط فہمی شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی سبائی فتنہ کتنا ڈینجر ہے آپ کو میں بتاؤں. اسی لیے کفار و مشرکین سے لڑنا آسان ہے, لیکن جماعت میں موجود غداروں سے اور منافقین سے لڑنا بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے ہمیشہ سترک رہو, ہمیشہ محتاط رہو کہ تم اس دین پر قائم رہو جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ امن والا ہے نہیں. یہ جنگ جمل ہے. اس کے بعد دونوں کے درمیان مصالحت ہو گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ مکرمہ آئیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ جب نکلی تھی تو حضور کی ساری بیویاں, حضور کی ساری ازواج حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہی تھی, لیکن جب حضرت عائشہ بصرہ جانے لگی تو حضور کی ساری ازواج وہاں سے نکل پڑی, کوئی ساتھ نہ آئی. اب اس معاملے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے عزیزو, اے سنیو. پہلی بات تو یہ ہے ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ ان دو جماعتوں میں کسی ایک کو کے لیے فیصلہ کر سکے. کیا آپ میں سے کسی کی اہلیت ہے, کوئی اس لائق ہے کہ کبھی حضرت علی کے بارے میں فیصلہ دے یا حضرت عائشہ کے بارے میں فیصلہ دے جب تمہیں پتا ہے میری حیثیت ہے ہی نہیں؟ ارے ماں باپ لڑ جائیں تو بچے کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ میں فیصلہ کرے. وہ تو امت کے ان کبار لوگوں کی بات ہے جو رسول اللہ کی شرف صحابیت حاصل کیے ہوئے ہیں. پہلی بات اپنی زبان کو لگام دینا. یہ ہوا تھا تو یہاں ایسا نہیں ہونا تھا, وہاں ایسا نہیں ہونا تھا. یہ کوئی گھر کا حادثہ نہیں ہے, کسی گلی محلے کا حادثہ نہیں ہے. یہ دو جماعتیں صحابہ کی, دونوں جماعتیں جن کے متعلق قرآن کی آیتیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 27ویں پارے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا, جنت کا وعدہ فرمایا. غلط فہمی سے ہونے والی یہ جنگ اگرچہ کئی مسلمانوں کا قتل ہوا لیکن اس پر اللہ کریم کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا اور رب العالمین احکم الحاکمین یوم قیامت یہ فیصلہ فرمائے گا. اور اسی لیے اے لوگوں اپنی زبانیں دراز کر کے خود فیصلہ دے کر
کہیں تم اپنے ایمان کو خراب مت کر لینا، کہیں اپنی آخرت کو خراب۔ سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی رفیق حیات بلکہ وہ محبوب رسول تھیں، ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے، اس کا دفاع کیا میرا مولا اور آیت نازل فرمایا شان عائشہ میں، صدیقہ طاہرہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ غزوہ بنو مصطلق، وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، ایک جگہ قافلہ رک گیا تو قافلہ جب رکتا تھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ایک جو ہے حجرے کی طرح بنا دیا جاتا، جھونپڑی بنا دی جاتی تھی جو ام المومنین کے لیے ہوتی تھی، حضور کی ازواج مطہرات پردے میں جاتی تھی، وہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کم عمر کی تھی، تو وہ بڑی ہلکی بھی تھی، جو صحابہ اٹھاتے تھے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ وہاں پر سو گئی، کجاوے سے باہر نکل کر کے سوئی۔ پھر ہوا یہ کہ قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئی۔ وہ کجاوا اٹھا کر کے جو صحابہ تھے انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین ہیں، سو رہی ہوں گی، اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، باندھ دیا اور اونٹ چل پڑا، جبکہ ام المومنین کہیں اور سوئی ہوئی تھی۔ یہ رہ گئی بات۔ اب قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا، پیچھے سے قانون یہ تھا قافلے میں ایک صحابی بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے چھوٹا ہوا کوئی سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کے آ جاتے تھے، کسی کا کچھ بھی رہ جاتا تو وہ حضرت صفوان ایک صحابی تھے، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ اکیلی تھی، انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ام المومنین نے پردہ کر لیا۔ ام المومنین کہنے لگی کہ قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی، نیند میں تھی۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی اس پر ام المومنین کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اب جب مدینے آئے تو بدمعاش قسم کے اوباش قسم کے ذلیل منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگانا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، قافلے سے الگ آئی ہیں، یہ بہت بھدا الزام۔ اسی کے متعلق قرآن میں آج ہم نے جو سورہ نور پڑھا ہے نا، اس میں ایک آیت ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں لا پائیں گے تو حکم شرع یہ ہے کہ 80 کوڑے مارو ایسے آدمی کو جو تہمت لگایا، اور پھر فرمایا کہ زندگی بھر پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی جو تہمت لگاتا ہے۔ اب سنو، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئیں تو یہ باتیں پھیلنے لگ گئیں اور بہت پھیل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی ایسی باتیں آپ کی زوجہ کے متعلق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، پوچھے عائشہ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی، بڑا پیار کرتے تھے میرے آقا ان سے اور وہ بھی بہت محبت کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا حضور نے، کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب یہ ام المومنین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ کائنات کے آقا و مولا جن کی وہ زوجہ ہیں وہ بات نہیں کر رہے اور گھر پہ نہیں آ رہی، تو حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے منافقین بھی اس واقعے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنے دن تک حضور اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے۔ اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں علم غیب نہیں تھا۔ سنو، میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے
عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی، یہ جو افواہ ہے، حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے گھر کے لیے کیسے قبول کرتا؟ نکاح تو اللہ نے فرمایا آپ کا، اور کوئی ناپاک عورت آپ کی اہل میں آ کیسے سکتی ہے؟ وہ اہل بیت ہے. یہ حضرت عمر کا جواب تھا. سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی ایسا ہی عشق کا جواب دیا. کہا کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس کی بیوی بدکار کیسے ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اب جو خواتین صحابیات تھیں ان کو بھی حضور بلانے لگے، پوچھنے لگے عائشہ کے بارے میں کیا خیر. یہ در حقیقت ہے کہ امتحان چل رہا تھا. وہاں جو منافق تھے وہ تو کہنے لگے، جب منافق کون تھے؟ ظاہر وہ مسلمان ہی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر کیا تھا وہ کیا ہے؟ جب حضور ان سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال، کہتے کیا آپ بتائیں، لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے بہک گئی ہوں گی، کچھ ہو گیا ہوگا. یہ منافقین کے جوابات تھے، یہ منافقین کے جوابات. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم لوگ، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا. یہ جلانے والا جواب ہوتا ہے. آج بھی ہوتے ہیں اس طرح کے جوابات، ان کو کانفیڈنس کے ساتھ کہنا نہیں ہوتا ہے. اب جو خواتین تھیں ان سے پوچھا گیا تو وہ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، روٹی کب پکتی اسے پتہ نہیں ہوتی. تو یہ اونگ آ گئی ہوگی، سو گئی ہوگی، اور اس کا میلان کبھی کسی مرد کی طرف ہم نے نہیں دیکھا. کھیلنے والی خاتون ہے حضرت عائشہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پوچھا. اس کے بعد مہینہ بھر گزرنے کو تھا، آیتیں نازل ہو گئی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پوری برات ظاہر فرمائی. ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں بغیر کسی سبب کے وہ بڑے ظالم ہیں. ماں عائشہ صدیقہ کی برات میں جب آیت نازل ہوئی، حضور آئے حضرت عائشہ کے گھر. حضرت ابو بکر صدیق کو بتا دیا تھا کہ آیت عائشہ کی برات میں صفائی میں نازل ہو گئی ہے. تو پھر حضرت ابو بکر بھی دوڑے دوڑے عائشہ صدیقہ کو خبر دینے چلے گئے. اور جب حضرت عائشہ نے یہ خبر سن لی تو اس قدر اس دن خوشیوں سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے گھر تو وہ ان کی محبت کا معاملہ تھا. حضور ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عائشہ حضور کے سامنے نہیں آ رہی تھی. کہا نہیں، میں پہلے آپ سے نہیں بات کروں گی، میں پہلے اس مولا کا سجدہ ادا کروں گی جس نے میری برات کا اظہار فرمایا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمائی، یہ محبت میں انہوں نے کیا تھا، یہ ان کے جذبات تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرماتے عائشہ میں تجھے پہچانتا ہوں جب تو خوشی میں ہوتی ہے اور جب تو غصے میں ہوتی ہے، دونوں چیزیں میں پہچان لیتا ہوں. حضرت عائشہ کا معاملہ تھا اسے. تو وہ پوچھتی ہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میں کب غصے میں ہوتی ہوں اور کب خوشی میں؟ تو حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے نا کسی بھی بات پر، تو کہتی وہ رب محمد کے رب کی قسم، ایسا ہی تھا. اور جب غصے میں ہوتی ہے تو کہتی وہ رب ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، ایسا ہی تھا. حضور فرماتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کب تمہارا موڈ کیسا ہے. بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یعنی طہارت پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی. جو دوسرا مسئلہ ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. آج کے جو منافق ہیں یہ جو کہتے ہیں حضور کو اگر علم غیب تھا تو اپنی بیوی کی برات پہلے ہی کیوں نہیں بیان کر دی؟ اتنے دن تک مدینے میں کنفیوژن کے شکار سب لوگ بھی تھے، کیوں ایسا رہا؟ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں جو رسول مکہ میں مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے تمام لوگوں کے احوال کی خبر دے رہے ہوں. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں. امتحانات یوں ہی نہیں لیے جاتے. اگر آپ کے پاس سوال پرچہ آ گیا ایگزام میں اور بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ آپ کے ٹیچر نے، جو پڑھانے والا ٹیچر نے بنایا. لیکن ایگزام لے کر کے آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹیچر ہی اگر آپ کی وہ گارڈنگ کے لیے آئے یا پھر وہ دیکھ بھال کے لیے آئے، نگرانی کے لیے، آپ پوچھ لینا اس سے ایک سوال، سر اس کا جواب بتا دو، کیا وہ ایگزام ہال میں بتائے گا؟
کہے گا نہیں میں معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے مطلب اس کو معلوم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے. امتحان کس کام کا ہے؟ بنایا ہے پرچہ اسی نے, امتحان وہی لے رہا ہے, لیکن وہ کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے. علم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایسا معاملہ ابھی سورہ یوسف میں گزر چکا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے غلہ لینے کے لیے, ان کے چھوٹے بھائی بنیامین, ان کے تھیلے میں انہوں نے کھٹوری ڈال دی تھی, پتہ ہے نا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اعلان کروا دیا شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی, ڈھونڈو کس کے اس میں ہے, ڈھونڈو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا تھا اور سب کے غلے ڈھونڈتے جائے. وہ 10 بھائیوں کی بھی تلاش کر رہے تھے. قرآن میں یہ بھی ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ, ان کے سب تھیلیوں کو ٹٹولا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی ٹٹول رہے تھے. کس کو؟ 10 بھائیوں کے تھیلوں کو ٹٹول کر کے دیکھ رہے تھے, اس میں ہے اس میں ہے. اور ڈالا کس کے تھیلے میں تھا؟ چھوٹے بھائی کے تھیلے میں ڈالا تھا. یہ 10 کو کیوں ٹٹول رہے تھے؟ کیا یہ بھی تم الزام لگاؤ گے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کون سے تھیلے میں؟ معلوم سب تھا. وہاں ایک مصلحت تھی کہ اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. قرآن میں اللہ فرمایا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف, ہم نے یوسف کو اس طرح کی ہدایت دی تھی کہ وہ ایسا کریں. تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہو اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا, تو پھر یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد والے واقعے میں, ام المومنین کے واقعے میں یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ میرے آقا کو 1 مہینے تک اللہ نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ کے سارے آس پاس آنے والوں کا امتحان ہو جائے, جو ایمان والا ہو ان حالات میں بھی میرے مصطفیٰ کی بڑائی بیان کرے گا, اور جو منافق ہے وہ چن چن کر کے برائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال ایسے حالات میں ایمان پتہ چل جاتا ہے. اللہ ہمیں ہر مصیبت کے وقت میرے آقا کے قدموں میں گردن نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب زندہ رہیں, خوشیوں میں ہوں یا غموں میں ہوں, بس میرے مصطفیٰ کریم کے سچے غلاموں میں مولا ہمارا شمار فرمائے. میں یہی عرض کرتا ہوں, ہر تکلیف ہر ستم گوارا ہے یا رسول اللہ, بس تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن عظیم کے 19 پارے مکمل ہو چکے. اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے سورۃ الفرقان اور سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوت کی ہے. سورۃ الفرقان جو کل تلاوت ہوا تھا اس کا کچھ حصہ آج ہم نے تلاوت کیا ہے. قرآن کا ایک دوسرا نام بھی ہے فرقان, اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات یوں فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بلندی ہے پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے فرقان کو اپنے بندے خاص پر اتارا. فرقان کیا اتارا؟ یہی قرآن عظیم. قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان. جیسے آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا, حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا. اور اس کا نام فرقان اس آیت میں بھی آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. کس لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کو فرق کرنے والا, حق اور باطل کے درمیان تمیز امتیاز پیدا کرنے والا یہ قرآن ہے. اور اس میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر, کہ اس نے مجھے قرآن سے بلکہ ذکر اللہ سے روک دیا تھا, گمراہ کر دیا.
کچھ لوگ صرف دوستوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور اچھے دوست ہوں تو دوستوں کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، فارسی میں مشہور ہے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اچھوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں گیا اور آیا، اگرچہ عطر نہ لگایا ہو لیکن اس کے جسم میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے دکان پہ جا کر آنے سے ہی۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اس کے اخلاق کا اثر آ ہی جاتا ہے۔ اور برے کی صحبت کے متعلق حدیث پاک میں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کے کان میں گیا، کام نہیں کیا پھر بھی کپڑوں پر کالک لگی جاتی ہے، تو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی صحبتیں دیکھو میرے عزیزو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کس کے ساتھ چلتے پھرتے ہو، کس کے ساتھ تمہارے زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان اس کے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس کے دوستوں سے ہی اس کی کیٹیگری متعین ہوتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسی سے اس کا سٹیٹس بھی معلوم پڑتا ہے، اس کا معیار بھی پتہ چلتا ہے۔ چوروں کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ چوری نہیں کرتا لیکن چوروں میں نام اس کا مل جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، نشہ تو نہیں کرتا لیکن جتنے نشیڑی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی گر ہیں، وہی گن ہیں، یعنی جو اس کے دوستوں کے عادات و اطوار ہیں شاید اس کے اندر بھی ہوں گے۔ ہزار تم کہتے رہو کہ میں نہیں کرتا، لیکن وہ صحبت تمہاری تمہیں بدنام یہاں جب کرتی ہے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حضور کی ایک حدیث کی وجہ سے ہوئی۔ ایک حدیث میں نے سنا تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی، کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے مجھے بہت خوشی ہوئی، پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے، خلفائے راشدین سے محبت کرتا ہے، اولیاء امت سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور باقی جو پردے پر ناچنے والے مجرا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تمہاری کیٹیگری یہاں پر بھی متعین ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اچھی صحبتیں عطا فرمائے۔ اور ایک اسی سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیمے انداز میں چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے۔ رحمان کے بندے، ان کی تعریف میں اللہ نے کئی آیتیں نازل فرمائی۔ کون ہیں یہ؟ عباد الرحمن، عباد الرحمن، ان کی تعریف میں آیتیں آئی ہیں۔ اور پھر دوسری ان کی صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں یا وہ جاہلوں سے آمنا سامنا ان کا ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ کون؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے، جاہلوں سے بحث کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج جتنا بھی افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور جس قدر بھی لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں پھیلتی ہیں، یہ جاہلوں کی وجہ سے۔ جاہل ایسے ایسے مسائل پر بات کرنے آتے ہیں، اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ اسی لیے اللہ والوں کا یہ ہمیشہ سے طرہ امتیاز رہا ہے، وہ جہلا سے، جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی یہ عادت ڈال لیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو جس طرح سے جاہل ہے
وہ اگر اعلیٰ قسم کی بحث لے کر بیٹھا ہے اور آپ بھی اس سے بحث کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی بھی کیٹیگری وہی ہے، جاہلوں کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، امام اعمش تھے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے، اور جب جاہل سوال کرتا ہے اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے، لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے، تم کو کیا پڑی ہے اس سے؟ امام احمد سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی کی زمین ہوتی تھی، پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ، تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا۔ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے، ہاں بہت روتی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے۔ امام اعمش نے فرمایا، جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں چلاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے۔ تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے ہیں، کہاں سے چلاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں، ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے، شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے، ضرر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا، تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہی بہت چیز ہے ان کے لیے، یہی بڑی چیز ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا، کس کا؟ ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا۔ گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا، کس بات پر؟ گدھا کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی ہے، اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے۔ بہت جھگڑا کر رہے تھے، گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی ہے، چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی ہے۔ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے شیر کے پاس آئے، جنگل کا راجا تھا، تو دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی بات یہ ہے چیتے کی بات یہ ہے، شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے، گھاس نیلی ہوتی، گدھا صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ گھبرایا اور کہا بادشاہ سلامت، میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں؟ کہا کہ یہ تیری سزا ہے، گھاس تو ہری ہی ہوتی ہے، گدھے سے بات کیوں کیا؟ یہ تیری سزا ہے، گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا، گھاس ہری ہی ہوتی ہے لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک درس ہے۔ لوگ آج جو نکڑ پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں؟ کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق، کبھی امیر معاویہ کے متعلق، کبھی خلفائے راشدین کے متعلق۔ ایسا لگتا ہے یہ سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنیں، بالکل شوق سے، لیکن اصول پہلے علم حاصل کرو، اصول دین پڑھو، اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو۔ اور یہاں حال یہی ہے کہ کسان جو ہے
پھاوڑا چلاتا رہا کھیت میں اور اچانک کسی کا پیٹ درد ہوا، اس کو سرجن کے پاس لے جانا چاہیے کہ کسان کے پاس لے جانا چاہیے؟ اب اگر آپریشن تھیٹر میں کسان بھی آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ وہ پھاوڑے سے آپریشن کرے گا۔ اسی طرح سے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے، جس کا جو میدان نہیں ہے، جب وہ اس میں کودتا ہے تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے آدھا علم بھی مت حاصل کرو۔ میں نے دیکھا ہے بہتوں کو، ایک قاعدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام کی باریکیاں، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، بہت اس میں باریکیاں ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے، سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے، جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ گمراہی یہیں سے آتی ہے، اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو۔ مشہور محاورہ ہے، بلکہ ایک قول ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ یہ کہا جاتا ہے نا، آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سورہ شعراء ہم نے تلاوت کی، جس میں کثیر انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اتنی بہترین اس میں آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال اس طرح بیان کیے، پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر نبی کا ایک قول اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کی بڑائی بولتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب نبیوں کا ایک قول یہ ہے، وہ اپنی قوموں سے یہ کہتے تھے، ان اجری وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اے لوگو، میں جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ انبیاء کرام کا قول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلا ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں، نہ مسجد سے ہم اس کی کوئی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں سے مجھے کوئی توقع ہے، نہ ہی ہم نے کوئی مطالبہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے۔ ہم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مولا ہمارا اجر قیامت میں عطا فرمائے۔ ہاں، اگر طے کر لیا آدمی، مانگ لیا، مطالبہ کیا، تو گویا کہ اس نے اپنی اجرت مانگ لیا اور دنیا میں برابر ہو گیا۔ اور مطالبہ نہیں کیا ہے تو انبیاء کی نیابت میں کام کر رہا ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کی نیابت میں کام کر رہا ہے۔ شعراء جو ہے یہ لفظ ایک آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام ہی شعراء ہو گیا۔ شعراء، شاعر کی جمع شعراء، جو شاعر ہوتے ہیں نا، شعر و شاعری کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شاعر لوگوں کے بارے میں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے شاعر لوگ ہیں اکثر یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ کون سے شاعروں کے لیے ہے؟ جو نعت رسول پڑھتے ہیں یا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اشعار میں، ان کے لیے نہیں ہے۔ فضول شاعری جو کرتے ہیں، دنیاوی لغویات، محبوبہ کا حسن بیان کر رہے ہیں، معشوقہ کے جلوے بتا رہے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب گمراہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، سب کے سب گمراہی میں جائیں گے۔ ہاں، لوگ اس کو آج ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، شاعر بننا، کوی۔ اگرچہ پوئٹری جو ہے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے، اور جو دل بہلانے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انہی شاعروں کے بارے۔ ہاں، اگر کوئی فکر کے لیے، اصلاح کے لیے اور تمہارے ذہن کو ابھارنے کے لیے شعر کہتا ہے، جیسے جنگوں میں صحابہ کرام رجزیہ اشعار پڑھتے تھے کہ جب وہ اشعار پڑھتے تو لوگوں میں جوش آتا تھا اور جہاد میں آگے بڑھتے تھے، تو ان شاعروں کی مذمت نہیں آئی۔
حضور پاک کی تعریف بیان کرنے والے جو شعر ہیں، اس سے تمہارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہی ہمیں اللہ کے نبی کا حسن نہیں یاد آتا؟ محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ جو بھی عاشقان رسول کے اشعار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی مذمت نہیں آئی۔ اللہ کی حمد میں جو شعر بیان کیے گئے اس کی مذمت نہیں ہے۔ اولیاء امت کے متعلق جو اشعار ہیں، اسلام کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں، یا دینی معاملات علماء کی فضیلت میں جو اشعار ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے۔ صرف مذمت ان دنیاوی شاعروں کی ہے جو صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر دوں میرے عزیزو، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، یعنی اس کو ایک ایسا دھندا بنا لیا اور جہاں پڑھتا ہے اس کی طلب یہی رہ جاتی ہے کہ مجھ پر نوٹوں کی برسات ہو، تو وہ نعت نہیں پڑھ رہا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ہے، وہ کسی اجر کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی اجرت وہیں پر حاصل کر رہا ہے جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہے۔ اور ایسے پڑھنے والوں سے کبھی عشق رسول بھی نہیں مل پائے گا، کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس ملک میں بہت سارے شعراء کا حال، تو اللہ کی پناہ، وہ سٹیج ہلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں کی برسات آتی جائے اور ان کے بعد جوش بڑھتا چلا جاتا ہے، حال طاری ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں بھی ایسا رواج پیدا کر دیا گیا ہے، جو جلسے میں جاتے ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کا ایک رواج تھا، ایک دور تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے اس کو نظر پیش کی جاتی تھی، ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آج پورا کا پورا یہ دکھاوا ہو گیا اور ایک کھیل تماشا ہونے لگ گیا۔ اور ایک حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو، اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا۔ او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔ کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزو، اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں، اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے۔ اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا جوش آ گیا۔ یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے۔ میں اس کے سخت مخالف ہوں۔ بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ شاعروں کو یہ چاہیے نعت خواں بنو، نوٹ خواں نہ بنو۔ نعت خواں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ جو نعت رسول پڑھنے والا ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا۔ آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ایک شاعر کو یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے، میں بھی تھا جلسے میں۔ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں۔ مجھے بہت اس چیز سے
نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو کوئی بھی ہو۔ دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ۔ تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس پر اطراح کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے دو میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو، نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خواں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور میں ان نعت خوانوں سے کہتا ہوں تم اس کی طلب چھوڑ دو، مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو، اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو، میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے۔ بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی۔ وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے، سب آ جاتے۔ ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے پوری محفل کو دیکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے، کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے، امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مالی لا اری الہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا، کہا اے اللہ کے نبی معذرت، مجھے معاف کریں، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی اور وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا حال یہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے، سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا۔ وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب کرتا، کیا کیا پوجا کر رہے ہیں۔ وہ پرندہ یہ سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھی یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو، اور بہکا کر کے رکھا ہے، کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں۔
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں۔ تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے، یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر، اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں۔ ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا۔ بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت کے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے۔ اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو۔ سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے۔ بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا۔ ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے، اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجا ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا۔ تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا، اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو، تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کو نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے۔ ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟
قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا. کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا. یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے. جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور یہ اس زمانے کی بات